رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع الترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔
جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی ہذہ السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے کل لیلہ، ہر رات جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورت۔ نماز وتر اور اس کا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی۔ وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے
جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے. وہی الوتر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا. سنن ابی داود کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے. تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی. یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے اس کا وتر ہے ہی نہیں. یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وتر بھی. فاوتروا قبل طلوع الفجر، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ تین بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں دو باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے. وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں تین چیزوں کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو. یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا. اور اگر صبح یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی. یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی اسہر لیلتک انا الذی اضمی ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے. کل تاجر من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں. اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا یا رب حل، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے. فیلبس تاج الکرامہ، انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے. پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ اسے اور نوازیے. فیلبس حلت الکرامہ، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی. قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور نوازیے. یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے. فیرضی عنہ ربہ، اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ، یہ اتنا پیارا دوست ہے اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. وتردادہ یزداد فیہ تجملا، اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وتردادہ یزداد فیہ تجملا. وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتی، قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہی سورۃ تبارک، یہ سورۃ الملک ہے. ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی. حتی غفر لہ،
یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی. حتی ادخلتہ الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے. اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے، یہ اسی کی ہی سلیکشن ہے، اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے کسی کو چن لے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں. مالک الملک کا چناؤ جو اس کا مستحق بن جائے وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ کی خدمت میں صرف 2 نکتے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا. میری اور آپ کی محبت قرآن سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے، کوئی اس پر اتفاق کرے یا نہ اتفاق کرے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں تقرب، اللہ عز و جلال کی محبت قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید کی محبت میرے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ ہے قرآن کو سننے کا ذوق، قرآن کو سننے کا شوق. یہ تڑپ آپ کی اور میرے اندر آنی چاہیے. کون سا موقع ہو، میرے کانوں کی اصل لذت و حلاوت یہ ہے کہ میں قرآن کو سنوں. یہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو یہ دلوں کا روگ بھی ختم کرتا ہے اور انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے پرسکون ہو جاتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بڑے انہماک سے سنو، غور سے سنو، اور صرف سننا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ. صحابہ کرام کو اتنی لذت نصیب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور قرآن سے کہ ان علی رأسہم الطیر، اس قدر پرسکون ہو کے بیٹھتے. یہ گھڑیاں اس قدر پرکیف ہوتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور پرندہ انسان کے سر پہ تو نہیں بیٹھتا. اس طرح بے حس اور بے حرکت ہوتے کہ پرندہ سمجھتا ہے شاید یہ لکڑی ہے جس پہ بیٹھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور یہ چیز مجلس میں ہو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جب اللہ کی کلام شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیں. اس سے دل میں محبت آئے گی. اور یہ یاد رکھیے گا اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے یہ تو کافر کو بھی توڑ کے رکھ دیتی. اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے. تینوں جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے تھے. بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے. دوسرے دن تیسرے دن اخنس بن شریک کہتا ہے وہ ابو الحکم، یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا. ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو. کہتے سچ بتاؤں لذت بہت آئی. کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنا. وہ قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو.
میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری تڑپ جو ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کر۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں صبح کے، سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی، اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی۔ اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے، مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے انسان ترستا ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائیں، اور جب آ جائے تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتا ہے چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کرنا۔ اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے۔ اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف، جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے۔ اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں وہ کیسے انسان تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس چلے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائے، تو رونے لگے۔ ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنا ستون دیکھ رہی گھر میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ بس دعا یہ کرو یہ قبول ہو جائے۔ رونے کی بات آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے